ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول منیارم جس کی رائٹر ہے ماہا گل، اس کی یہ کتنی ایپیسوڈ تھی؟ اس کی 13ویں ایپیسوڈ ہے، ہاں۔ اور آج آپ لوگوں کو میں نے 3 ایپیسوڈز پرووائڈ کیے ہیں اور کل آپ لوگوں کو میں 3 اور ایپیسوڈز پرووائڈ کر دوں گی، لیکن یاد رہے وہ لاسٹ ایپیسوڈز ہوں گی، مطلب اس کے بعد ناول ختم ہو جائے گا میری طرف سے۔ رائٹر جب لکھیں گی تبھی ہوگا، اور 1 منتھ سے انہوں نے کچھ نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ 13 مئی لاسٹ انہوں نے ایپیسوڈز پرووائڈ کی تھی، اس کے بعد انہوں نے کوئی ایپیسوڈ پرووائڈ نہیں کی۔ وہ بزی ہیں یا کیا ایشو ہے وہ جانتی ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کو 3 ایپیسوڈ دیے ہیں، کل بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو 3 ملیں گی، ایسے ہی جیسے آج ملی ہیں۔ تو بس اس کے بعد ہم انشاءاللہ کوئی اور نیا ناول سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس لاسٹ والی ایپیسوڈ کو، آج کے دن کی لاسٹ والی ایپیسوڈ کو۔ ایمی، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، سرخ لہنگے میں پور سجی، ہتھیلیوں کو آپس میں مسلتی نیلی آنکھوں کو امتصال خان کے چہرے پر سجائے پلوشہ خان نے سرگوشی نما لہجے میں امتصال سے کہا۔ تو امتصال خان کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے، یہ گردان وہ صبح سے ہر 10 منٹ بعد امتصال خان کے کان میں کر رہی تھی، اور اب امتصال خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس معصومیت سے بھرپور گڑیا کے منہ پہ ٹیپ لگا دے۔ مجھے بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کون سا یہاں لڈیاں ڈال رہی ہوں؟ دونوں ہاتھ پلوشہ خان کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو پلوشہ نے خفا نظروں سے امتصال خان کو دیکھا تھا۔ میرا مذاق مت بناؤ، مجھے سچ میں ہو رہی ہے، اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو امتصال خان نے گہری سانس بھری تھی۔ یہ دیکھو کیسے دھک دھک کر رہا ہے، جیسے ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ تو مان لو میری جان، مجھے بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے، مذاق نہیں بنا رہی تمہارا، یہ نیچرل ہے، لڑکیاں گھبراتی ہیں اور ہمارا تو ویسے بھی گھبرانا بنتا ہی ہے۔ پلوشہ خان کا نازک ہاتھ زبردستی پکڑتے اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ آخری بات منہ میں بڑبڑاتے پیچھے ہوئی تو پلوشہ خان نے سرد سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے گود میں رکھا تھا۔ ہمیں کیا پتا کہ تمہارا دل گھبراہٹ سے دھک دھک کر رہا ہے یا خوشی کے مارے؟ پلوشہ خان کی بڑبڑاہٹ پر امتصال خان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے میں محو تھی۔ واہ، تو پھر میں بھی یہ کیوں مانوں کہ تم بھی سچ میں گھبرا رہی ہو؟ کیا پتا تمہارے دل میں بھی حدائق لالا کے بارے میں سوچتے خوشی سے لڈو پھوٹ رہے ہوں، یا کیا پتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم سے انتظار کرنا مشکل ہو رہا ہو اسی لیے گھبرا رہی ہو۔ کندھے جھکائے جواب دیا تو پلوشہ خان نے حیرت سے منہ کھولے امتصال خان کو دیکھا تھا۔ ہم نے ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے، دانت کچکچاتے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو امتصال نے ابرو اچکا کر دیکھا تھا۔ تو پھر اگر ان کے بارے میں نہیں سوچ رہی تو پھر ایسا کیا سوچ رہی ہو جو اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ ہتھیلیاں پسینے سے تر اور چہرے پر اضطراب پھیلا ہوا ہے؟ آنکھیں چھوٹی کیے منہ پھلا کر کہا تو پلوشہ خان کے چہرے کے تاثرات لمحے میں تبدیل ہوئے تھے، چہرے پر گھبراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے احاطہ کیا تھا۔ ابھی امتصال کچھ کہتی کہ زرغام خان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ امتصال اور پلوشہ خان کے قریب آتے دونوں کے سروں پر پیار کیا تو پلوشہ خان اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھتے زرغام خان کے سینے سے لپٹی تھی، نیلی آنکھیں پل میں لباب آنسوں سے لبریز ہوئی تھی۔ سوری لالا، سوری فار ایوری تھنگ، میں نے آپ کو، ارمغان لالا کو، سب کو ہرٹ کیا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ چہرہ اٹھائے زرغام خان کو دیکھتے نم لہجے میں کہا تو زرغام خان نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ لالا کی جان، سب بھول جاؤ، تم نے نہ مجھے ہرٹ کیا نہ ارمغان کو۔ انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے نرم لہجے میں کہا تو پلوشہ خان نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں لالا، میں نے کیا ہرٹ، اور پھر سوری بھی نہیں کیا، مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی سامنا کرنے کی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ نے کسی کو ہرٹ کیا تو سوری کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں کیا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی تو مائی بیوٹیفل ڈال زما سکلی کول، ہماری گڑیا کے اس ننھے سے دماغ کی ہے جو یہ سوچ نہیں سکا۔ اسی لیے جب تمہاری کوئی غلطی ہی نہیں تو سوری کس بات کا؟ زرغام خان کی بات کو امتصال خان نے بامشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔ لالا اب تھوڑا خیال میرا بھی کر لیں، میں بھی تو آپ کی چھوٹی گڑیا ہوں نا، امتصال خان کے منہ پھلا کر کہنے پر زرغام خان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ تم سب تو میرے جگر کے ٹکڑے ہو، امتصال خان کا ہاتھ تھامتے اپنے برابر کھڑا کرتے ہوئے کہا تو امتصال خان کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھی۔ ہم جگر کے ٹکڑے ہیں تو پھر عقیدت بھابھی کیا ہے؟ مسکراہٹ چھپائے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا تو زرغام خان نے گلا خنخارتے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے تھے۔ وہ تو زرغام خان کے رگوں میں خون کی طرح سرایت کرتی ہے، سینے میں دل کی طرح دھڑکتی ہے، جان ہے وہ زرغام خان کی۔
दाएं हाथ को पीछे बालों से फेरते कॉलर ठीक करते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। तो इम्तिसाल खान ने बेसाख्ता माशाल्लाह कहा था। दिल पर पत्थर रखकर ही जान कहा होगा, वरना दिल तो चीख चीख कर जान का अजाब कहने का कर रहा होगा। अजाब ही तो समझ लिया तुम्हारे लाला ने, जो ऐसे हर वक्त जान छुड़ाने के बहाने ढूंढते, कभी हवेली से गायब रहते हैं अब और कभी गांव से ही। कमरे में दाखिल होती अकीदत शाह ने बैक वक्त जरगाम खान और इम्तिसाल खान को जवाब दिया तो जरगाम खान ने गर्दन तिरछी करते अब्रू अचकाकर सवालिया अंदाज में अकीदत शाह के तपे तपे चेहरे को देखा था। वो जब से वापस आया था वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। चिड़चिड़ाहट उसकी बातों से साफ वाज़ेह हो रही थी। ऐसी तो नहीं थी वो मजाक करती थी लेकिन चिड़चिड़ी नहीं हुई थी। खुद पर नज़रों की तपिश महसूस करते अकीदत ने जरगाम खान को देखा था और जरगाम खान को खुद को तकता पाकर नाक सुकेड़ी तो जरगाम खान के होंठ सीटी की शेप में गोल हुए थे। रुखसती का वक्त हो गया, दूसरे रूम से सलवा को बाहर ले गए और अगर आपको दूसरे कामों से फुर्सत मिल जाए तो याद करवा दूं कि मैं आई तो ड्राइवर के साथ थी, वापस आपके साथ जाना है, ड्राइवर के आसरे ना छोड़कर चले जाइएगा। इम्तिसाल और परवशा को कहते रुख बदलकर जरगाम खान के सामने खड़े होते हुए कहा तो जरगाम खान ने सरस बात में हिलाया था। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? जरगाम खान को संजीदगी से खुद को तख्ता पाकर इस्तफार किया तो जरगाम खान के अनाबी होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। आज तुम्हारे अंदाज खालसतन बीवी जैसे हैं, पहले दुश्मन के फिर महबूबा के और अब बीवी के अंदाज में तुम्हें देखते धड़कनें संभाले नहीं संभल रही। धड़कनों को तो संभाल लूँगा लेकिन वापसी पे अपने लहजे की वजाहत के लिए तैयार होकर आना। एक नज़र इम्तिसाल और परवशा को आपस में महव गुफ्तगू देखते अकीदत शाह को ठहरे मदम लहजे में कहते एक इस्तेहकाक भरी निगाह डालते कमरे से बाहर निकला था जबकि अकीदत ने ना समझी से जरगाम खान की पुश्त को देखा था। रुखसती हो चुकी थी। शाह और खान हवेली के लोगों की गाड़ियाँ आगे पीछे अपने वापसी के रस्तों की जानिब निकली थी। खान फार्म हाउस जाने वाले रास्ते पर गामजन छोटे खान की गाड़ी में मुकम्मल सकूत छाया था जबकि इतनी खामोशी में सलवा शाह को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हो रहा था। उसे लगा था कि रुखसती के वक्त कोई और भी उसके साथ गाड़ी में मौजूद होगा लेकिन जब उसे बैक सीट के बजाय फ्रंट सीट पर बिठाया गया तो उसका दिल बुरी तरह कपकपाया था और जब फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर अरमगान खान खामोशी से आकर उसके साथ बड़ा जमान हुआ था तो सलवा शाह का दिल उछल कर हलक को आया था लेकिन वो चाह कर भी कोई एहतजाज नहीं कर सकती थी। पहले ही जो कुछ वो अनजाने में कर चुकी थी, न जाने उसकी सज़ा ये खान क्या सोचे बैठा था। अभी वो अपनी सोचों में गर्क थी कि गाड़ी की खामोशी में अरमगान खान की गुनगुनाती हुई आवाज़ गूंजी थी जिसे सुनते और समझते सलवा शाह ने सख्ती से आंखें मींची थी। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, ओ दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। एक ही लाइन बार बार दोहराता वो सलवा शाह को बुरी तरह जिज करने की कोशिश कर रहा था कि तभी सलवा शाह झटके से अरमगान खान की जानिब मुड़ी थी। स्टॉप इट अरमगान, अब बस भी करिए। दायां हाथ अरमगान खान के बाजू पर रखते वो बड़ी हिम्मत से गोया हुई तो अरमगान खान ने सलवा शाह का हाथ अपने बाजू से झटका था। डोंट टच मी वुमेन, वरना दिल के अरमान के साथ वो अरमान भी मेरे हाथों अपने खून में बह जाएगा और तुम चाह कर भी दोनों पर मातम भी नहीं कर सकोगी। गाड़ी की स्पीड बढ़ाते दहाड़ते हुए कहा तो सलवा शाह ने सख्ती से होंठ खींचे थे। वो अभी भी सामने देख रहा था। स्टेज पर वो उसके सामने तो थी लेकिन जब वो उसकी तरफ बढ़ा था एक नज़र देखते वो नज़रों का रुख फेर चुका था और फिर वो जितनी देर भी साथ रहा एक बार भी सलवा शाह को नहीं देखा था। ये बात किसी और ने नोट की हो या ना की हो लेकिन सलवा शाह को बहुत शिद्दत से महसूस हुई थी। वो इस सब को अपना वहम समझकर झुठला देती लेकिन गाड़ी में बैठने हत्ता के सलवा के मुखातिब करने पर भी अरमगान खान ने एक नज़र उसकी तरफ नहीं देखा था। लफ्ज़ों से ज़्यादा अरमगान खान का रवैया उसे तकलीफ़ दे रहा था। मेरी बला से वो जिए या मरे, मैं क्यों करूँ उसके लिए मातम। नम होते लहजे पर काबू पाते हिम्मत मुजतमा करके जवाब देते नज़रें अरमगान के हाथों और माथे की फूलती रगों पर गई तो सलवा शाह को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती महसूस हुई थी। तुम क्यों करोगी मातम? मातम तो छोटे खान का करना बनता है जिसकी मोहब्बत उसे ठुकरा कर किसी और से शादी के लिए हामी भरती है, किसी और मर्द की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक करती है। सच में मातम तो मेरा करना बनता है। स्टीयरिंग पर हाथ मारते दबे दबे लहजे में घरा कर कहा तो सलवा शाह बेसाख्ता अपनी सीट पर सिमटी थी। वो बहुत नामहसूस अंदाज में अरमगान के बाजू के करीब रखा हाथ सरका चुकी थी।
जिसे वो सामने देखते हुए भी बहुत आसानी से महसूस कर चुका था। तभी जबड़े भींचते खुद पर काबू पाने की कोशिश की थी। गाड़ी की स्पीड कम करते एक नज़र अपने दाएं बाएं और पीछे आती गार्ड्स की गाड़ियों को देखा था। तभी गाड़ी की खामोश फिजा में घुटी घुटी सी सिसकी की आवाज़ गूंजी थी, जिस पर अरमगान खान ने गर्दन तिरछी करते सर झुकाए बैठी सलवा शाह को देखा था। सुर्ख लहंगा पहने, जेवरों से सजी, मेहंदी लगे हाथों को आपस में मसलती, सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठों को बुरी तरह दांतों में दबाए, घनी खमदार पलकों को सुर्ख आरज़ों पर साया फगन किए, वो मुकम्मल हुस्न की मूरत बने अरमगान खान के दिल के तार बुरी तरह छेड़ चुकी थी। नज़रें सुर्ख गालों से होती नाक पर पहनी नथ पर गई तो अरमगान खान को अपने गले में गिल्टी से उभरती महसूस हुई थी। हेज़ल हनी आंखों में लम्हे में खुमार से सुर्खी उतरी थी। तभी अरमगान खान ने झटके से गाड़ी रोकी थी। इससे पहले सलवा शाह सर उठाए गाड़ी रुकने की वजह पूछती। तभी अरमगान खान ने झटके से सलवा शाह का बाजू अपनी गिरफ्त में लेते अपनी जानिब खिसकाया था कि वो कटी हुई डाल की तरह अरमगान खान के सीने से टकराई थी। अगर तुम्हारी आंख से एक भी आंसू बहा या होंठों से एक भी सिसकी निकली तो मैं तुम्हारी इन आंखों को और इस आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। हेज़ल हनी आंखों के खुमार ने लम्हे में गुस्से का रूप धारा था। सीने में सर उठाता जज्बातों का तूफान चुप की चादर ओढ़े छुप चुका था, जबकि सलवा शाह ग्रे आंखों में हैरत लिए बेयकीनी से अरमगान खान के इस कदर बदले हुए लहजे को देख रही थी। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। दोनों हाथ अरमगान खान के सीने पर रखते दूर होने की कोशिश करते हुए कहा तो अरमगान खान ने इस कोशिश को नाकाम बनाते अपना बायां बाजू सलवा शाह की कमर के गिर्द हायल किया था। तो अब ये तुम मुझे बताओगी कि मैं तुमसे किस तरह से बात कर सकता हूँ? मतलब कि अब मेरी एक दिन की दुल्हन मुझे यानी कि छोटे खान जो बात करना सिखाएगी। इंटरेस्टिंग, तंजिया लहजे में कहते कमर पर दबाव बढ़ाया तो सलवा शाह ने बामुश्किल अपनी सिसकी पर काबू पाया था। मेरे लाला कहते हैं कि बीवी की कदर करनी चाहिए, वो आपके लिए सब छोड़ कर आती है और मैं तो एक दिन की बीवी, मतलब कि अभी एक दिन भी नहीं हुआ बीवी बने, तो आपको चाहिए कि मुझसे ऐसे बात मत करें ना। मुझे पहले ही घर वालों की याद आ रही है और रोना भी। नज़रें झुकाए मासूमियत से मध्यम लहजे में कहती वो अरमगान खान को अपने दिल में उतरती महसूस हुई थी। कमर पर रखे हाथ पर खुद ब खुद नरमी आई थी। एक दिन की बीवी नहीं, एक दिन की दुल्हन होता है बेवकूफ़ लड़की। बीवी तो सारी उम्र के लिए होती है, दुल्हन तुम सिर्फ एक दिन के लिए बनी हो। कुछ समझ ना आने पर वो सलवा शाह की बात पकड़ता डपने वाले अंदाज में बोलते सलवा शाह को पीछे कर चुका था, जिस पर वो जल्दी से दरवाजे से जा चिपकी थी, जिसे देखते अरमगान खान ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींची थी, लेकिन अभी वो उसे फिर से कुछ कहने का इरादा नहीं रखता था। सलवा शाह ने चाहे जैसे भी कहा था, लेकिन उसके अल्फाज तो सच थे ना। वो अपना सब कुछ उसके लिए छोड़ कर आई थी। वो पहले क्या कर चुकी वो इतना मायने नहीं रखता था कि जितनी ये बात मानी रखती थी कि वो अपना सब कुछ अरमगान खान के नाम करते, अपने सारे इख्तियारात उसके सपुर्द करती, उसकी बीवी की हैसियत से उसके साथ थी। और ये एहसास ही रगो पै में सरशारी की लहर दौड़ा देता था। वो दिल ही दिल में इरादा कर चुका था कि अपनी नाराज़गी में वो सलवा शाह से उसकी नई ज़िंदगी के खूबसूरत दिनों की खुशी नहीं छीनेगा। वो चाहे नाराज़ रहेगा लेकिन उसे हर्ट नहीं करेगा। वो उसे बाद में भी हर्ट करने का इरादा नहीं रखता। वो भले उसे तकलीफ़ दे सकता है। साथ बैठी लड़की अगर बहराम शाह की शहज़ादी है तो वो अरमगान खान के दिल की मलका भी है, जिसने अपनी पहली नज़र से अरमगान खान के दिल की सल्तनत को फ़तह किया था। लेकिन वो अपनी नाराज़गी का भरपूर मुजाहरा करने का इरादा रखता था। वो दो गलतियां कर चुकी थी और इन दोनों को भूल पाना अरमगान खान के लिए नामुमकिन था। वो उसे जान से मार देती, वो उफ ना करता, लेकिन वो महज उसे तड़पाने के लिए किसी और शख्स को बीच में लाई थी और ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। नज़रें सामने सड़क से हटाते गर्दन तिरछी करते सलवा शाह को देखा था, जो गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाए शायद सो चुकी थी, जिसे देखते अरमगान खान ने हाथ बढ़ाते सलवा शाह को बाजू से थामते अपनी जानिब सिरकाया था, जिस पर सलवा शाह ने मंदी मंदी आंखें खोलते अरमगान खान की जानिब देखा, जो खामोश नज़रों से सलवा शाह को देखते उसका सर अपने बाजू से टिकाते अपना बाजू सलवा के कंधे के गिर्द हायल कर चुका था। सलवा शाह के वजूद से उठती मैसूर कुन खुशबू को महसूस करते अरमगान खान ने गहरी सांस भरते अपने जज्बात पर काबू पाया था। हॉल से वापसी पर वो लोग गांव नहीं गए थे, बल्कि हॉल से ही शाह हवेली वाले इस्लामाबाद में मौजूद बहराम शाह के महल नुमा बंगले में आ गए थे। कुछ रस्मों के बाद हलीमा बेगम पलवशा खान को हदायक शाह के कमरे में छोड़ गई थी। उनके जाने के बाद पलवशा खान ने घूंघट उठाते नज़रें अतराफ में घुमाई थी। ऑफ वाइट पेंट की दीवारें टेरेस के दरवाजे को छुपाए
ڈارک بلو کلر کے کرٹنز، سفیدی صوفہ اور اس پر رکھے بلو کشنز سرخ گلاب کی پتیوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ صوفے کے آگے بچھی گلاس ٹیبل گلاس کے پھولوں اور رنگ برنگی موم بتیوں سے جگمگا رہی تھی۔ کمرے کی دہلیز سے لے کر بیڈ، سائڈ ٹیبل، صوفے، ڈریسنگ نیز ہر چیز گلاب لگ رہی تھی، کمرے کی طرح سرخ پٹیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ لہنگا سنبھالتے پلوشا خان نے قدم زمین پر رکھے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی نرم پتیوں پر پاؤں رکھتے سکون کی ٹھنڈی لہر وجود میں سرایت کی تھی، جسے نظر انداز کرتے وہ دوسرا پاؤں زمین پر رکھ چکے تھے۔ اطراف میں نظریں دوڑاتے اپنے ہاتھ کی چند مٹھی کو دیکھا تھا اور پھر اپنی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے دودھ کے گلاس کو ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے پلوشا خان نے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا اور پھر دروازے کی جانب پشت کرتی وہ دودھ کے گلاس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ مٹھی میں دبے سفید کاغذ کو کھولتے کاغذ میں موجود پاؤڈر کو دودھ میں ملایا تھا۔ جبکہ یہ سب کرتے ہوئے پلوشا خان کے ہمہ وقت نظر آتے معصوم چہرے پر چٹانوں سے سختی تھی، چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ خالی کاغذ کو واش روم میں جا کر فلیش میں پھینکتی وہ واپس وہیں آ کر کھڑی ہوئی تھی، دودھ کے گلاس کو ڈھکتی ابھی وہ پلٹی کے کلک کے ساتھ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی تھی، جسے سنتے وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی خوشبو میں مردانہ کولون کی خوشبو شامل ہوئی تو پلوشا خان کو اپنی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگتی محسوس ہوئی تھی۔ ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تو پلوشا خان نے نامحسوس انداز میں ہاتھ کی پشت سے انہیں صاف کیا تھا۔ انتظار کے لیے معذرت جانا۔ اپنی پشت سے آتی عطائشہ کی غمگین آواز کو سنتے پلوشا خان کا دل بری طرح سکڑا تھا۔ پہلے اتنے سال انتظار کر چکا ہوں اور ہر سال میں صدیوں کا ہجر کاٹا ہے عطائشہ نے، اب میں مزید انتظار میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لمحے تو وہ پلوشا خان کی پشت دیکھتے اس کے جواب کا منتظر رہا، مگر پلوشا خان کو ویسے ہی کھڑے دیکھتے عطائشہ نے ہاتھ بڑھاتے پلوشا خان کو بازو سے تھامتے جھٹکے سے رخ اپنی جانب کرتے سینے سے لگایا تھا۔ عطائشہ کے حصار میں وہ بری طرح مچلی تھی، جسے نظر انداز کرتے عطائشہ اسے خود میں بھیجتا، پلوشا خان کے وجود سے دلکش خوشبو کو سانسوں کے رستے دل میں اتارتا، نرمی سے پیچھے ہوا تھا۔ سرخ لہنگے میں سر سے لے کر پاؤں تک پور سجے، مہندی سے رچے ہاتھ، کنگن اور چوڑیوں سے سجی کلائیاں، گلے اور کانوں میں بھاری زیور، ناک میں پہنی نت کے نیچے کپکپاتے سرخ ہونٹ، پٹھانی گلال، بکھرے گالوں پر بکھری لالی، نیلی سمندر سے گہری آنکھوں پر سایہ فغن خمدار پلکیں، وہ صرف حسین نہیں جان لیوا حد تک حسین تھی۔ عطائشہ کے ہاتھ بے خودی کے عالم میں پلوشا خان کے گرد حائل ہوئے تھے، جس پر پلوشا نے گھبرا کر اپنے گرد حائل ہوتے عطائشہ کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑاتے ہوئے قدم پیچھے ہوئی تھی، جس پر عطائشہ نے ایک قدم پلوشا خان کی جانب بڑھایا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ ناک میں پہنی نت کو نرمی سے ہونٹوں سے چھوتے خمار آلود لہجے میں کہا تو پلوشا خان نے اپنے دونوں ہاتھ عطائشہ کے سینے پر رکھتے اسے اپنے چہرے پر جھکنے سے نامحسوس انداز میں روکا تھا، جس پر عطائشہ نے ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں پلوشا خان کو دیکھا تھا۔ کہ کیا کہوں؟ خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے مدھم لہجے میں کہا تو عطائشہ نے کمر پر دباؤ بڑھاتے پلوشا کو اپنی جانب کھسکایا تھا، جبکہ دائیں ہاتھ سے سر پر موجود گھونگھٹ کو اتار کر بیڈ پر اچھالا تھا۔ کہنا تو بہت کچھ ہے، مگر ابھی آغاز ہے تو تم مجھے نکاح کی مبارکباد۔ نکاح نہیں، شادی کی مبارکباد دو، پرسوچ لہجے میں کہتے جواب دیا تو پلوشا خان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شادی مبارک شاہ، 3 لفظ میں جواب دیتے پلوشا خان نے جھٹکے سے عطائشہ کا حصار توڑا تھا، جس پر عطائشہ کے چہرے کے زاویے پل میں بگڑے تھے، مگر وہ سرس انہیں چھپا چکا تھا۔ شوہر کو ایسے جواب دیتے ہیں؟ شوہر کی خوشی میں ایسے خوش ہوتے ہیں؟ سخت لہجے میں کہتے قدم پلوشا خان کی جانب بڑھائے تو پلوشا نے گھبرا کر قدم پیچھے لیے تھے۔ مزید پیچھے ہوتی وہ پیچھے موجود سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی تھی، دودھ کا گلاس ٹیبل پر گرتا نیچے بہتا گیا تھا۔ اس سے پہلے پلوشا کا ڈریس خراب ہوتا عطائشہ اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچتا، جھٹکے سے بازوؤں میں بھرتا بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ پیچھے ہوتے شیروانی کے بٹن کھولتے صوفے کی طرف اچھالی تھی، سب کی نظریں اس پلوشا خان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ عطائشہ کو شیروانی اتار کر پھینکتے دیکھ وہ دونوں ہاتھ بیڈ پر ٹکائے پیچھے کھسکتی۔ اس سے پہلے عطائشہ پلوشا خان کے دونوں ہاتھ نرم گرفت میں لیتا اسے بیڈ پر ہٹاتے دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر پن کرتے گھنی گھٹا کی طرح پلوشا خان پر جھک آیا تھا۔ ڈو یو لو می؟ بھاری غمگین لہجے میں سرگوشی کرتے اپنے ہونٹ پلوشا خان کے ماتھے پر رکھے تھے، جبکہ عطائشہ کے سوال پر سینے میں دھڑکتا
پلوشہ خان کا دل ساکت ہوا تھا۔ نظریں بے خودی کے عالم میں ہدایق شاہ کے سوال کرتی نیلی آنکھوں سے الجھی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر خاموش نظروں سے ہدایق شاہ کو دیکھ رہی تھی کہ اپنے ہونٹوں پر سلگتا جان لیوا لمس محسوس کرتے ہوش میں آئی تھی۔ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے شاہ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لفظ کیسے ہونٹوں سے ادا ہوئے تھے۔ وہ تو اسے روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ پہلے بھی تو قریب آیا تھا نا، تب بھی تو نہیں روکا تھا، لیکن آج نہ جانے کیسے وہ روک گئی تھی، جبکہ سامنے والا جیسے جانتا ہی تھا کہ وہ یہی کہے گی۔ اسی لیے پلوشہ خان کے جواب پر وہ سرل سے مٹھیاں بھینچے پیچھے ہوا تھا۔ نظریں آنکھیں میچی گہرے سانس بھرتی پلوشہ خان کے چہرے پر گئی تو ہدایق شاہ نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ماتھے کو مسلا تھا، جبڑے بھینچتے، سر جھٹکتے، جیسے دماغ میں اٹھتے بہت سے سوالوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک، کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ میرے مرنے سے پہلے تو یہ انتظار ختم ہو جائے گا نا؟ بازو سے تھام کر اپنے سامنے کرتے سپاٹ لہجے میں کہا تو پلوشہ خان کی آنکھوں میں تڑپ ابھری تھی۔ سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ یہ احساس کیوں ہوا تو وہ نہیں جان سکی تھی، مگر یہ الفاظ بہت جان لیوا محسوس ہوئے تھے۔ بس کچھ دن، نظریں جھکائے منمنا کر کہا تو ہدایق شاہ نے انکارا بھرا تھا۔ کچھ لمحے وہ کھوجتی نظروں سے پلوشہ خان کے جھکے سر کو دیکھتا رہا اور پھر بازو سے تھامتے قدم واش روم کی جانب بڑھائے۔ چینج کر لو، جتنے دن کا بھی ٹائم چاہیے اتنے دن تم مجھے میرے کمرے میں آنے سے پہلے سوئی ہوئی نظر آؤ۔ اگر تمہیں جاگتے ہوئے دیکھ میرے جذبات جاگ گئے تو پھر مجھ سے گلہ مت کرنا۔ پلوشہ خان کو واش روم کے دروازے کے قریب لا کر کھڑا کرتے تنبیہ لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ سر ہلاتی واش روم میں گم ہوتی کہ پلوشہ خان کی جلد بازی پر تاؤ کھاتے ہدایق شاہ نے اسے کمر سے تھامتے دروازے سے پن کرتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے تھے۔ صرف چند دن، اس کے بعد تم مجھے پلوشہ خان نہیں مسز ہدایق شاہ بن کر ملو گی۔ پلوشہ خان کے ہوش ربا سراپے کو استحقاق سے دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے، اسے واش روم میں دھکیلتے جھٹکے سے دروازہ بند کیا تھا۔ شٹ! دیوار پر زور سے ہاتھ مارتے ہدایق شاہ نے سختی سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ نظریں واش روم کے دروازے سے ہوتی بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر گرے دودھ کے گلاس پر جا ٹھہری تو ہدایق شاہ کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ سلو سپیڈ میں گاڑی چلاتے زرگام خان نے مسکرا کر اپنے بائیں کندھے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے عقیدت شاہ کو دیکھا تھا۔ زرگام، مجھے بعد میں دیکھ لینا، گاڑی تیز چلاؤ، میں اب گھر جا کر سکون سے نیند پوری کرنا چاہتی ہوں۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے زرگام خان سے کہا تو زرگام خان نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی تیز کی تھی۔ میری اگر آنکھیں بند ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کان بھی بند ہے۔ عقیدت کی جھنجھلائی آواز پر زرگام خان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ تو میں نے کب کہا کہ تمہارے کان بند ہیں؟ کندھے جھکائے جواب دیا تو عقیدت شاہ کندھے سے سر اٹھائے پیچھے ہو کر بیٹھی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مجھ سے باتیں کریں؟ شاہ نے بے نیازی سے کہتی وہ دوبارہ اپنا سر زرگام خان کے بازو سے ٹکا چکی تھی۔ آج میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں، نظریں سامنے سڑک پر جمائے آہستہ آواز میں کہا تو عقیدت نے سر اٹھائے زرگام خان کے پرسکون چہرے کو دیکھا تھا۔ پلوشہ، امتثال اور ارمغان، ان تینوں کو بھائی نہیں باپ بن کر پالا ہے میں نے، اور ایک باپ کی اپنی اولاد کے حوالے سے بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور میں ساری عمر باخوشی ان ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہوں، مگر آج ان سب کو ان کی مرضی سے کسی اور کے نام کر کے ایسے لگ رہا ہے کہ میں جو ان کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں اس کا فرض پورا ہو چکا ہے، اب بھائی ہونے کی ذمہ داری ہے اور وہ میں ساری عمر نبھاتا رہوں گا۔ ساری ذمہ داریاں یاد ہیں، لیکن غلطی سے بھی ان ذمہ داریوں میں شوہر کی کیا ذمہ داری ہے وہ یاد نہیں آیا؟ زرگام خان کے خاموش ہونے پر منہ پھلا کر کہا تو زرگام خان نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں، شوہر کی ساری ذمہ داریاں یاد ہیں اور پھر کچھ ماہ تک مجھے باپ بننے کی ذمہ داری بھی ملے گی، میں اس سے بھی بخوبی واقف ہوں، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری بیوی کو خوش رکھنے کی ہے، تو وہ گھر جا۔ ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ عقیدت شاہ اپنی ہتھیلی زرگام خان کے ہونٹوں پر جماتی چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائی تھی۔ مجھ سے کتنی محبت ہے خان؟ سبز آنکھوں کو سمندر سے گہری نیلی آنکھوں میں گاڑے سنجیدہ لہجے میں استفار کیا تو زرگام خان نے گاڑی کو روکا تھا۔ میری اتنی محبت کے بعد بھی یہ سوال؟ عقیدت کا ہاتھ ہونٹوں سے ہٹائے وہ نرم لہجے میں جواب دیتا کہ عقیدت نے آگے جھکتے زرگام خان کے ہونٹوں پر پھر سے انگلی رکھی تھی۔ زرگام خان کی دہکتی سانسوں میں سانس لیتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ یہ جواب نہیں ہے، مجھ سے کتنی محبت ہے اور کب تک ہے؟ لہجے میں زید لیے استفار کیا تو زرگام خان نے گہری سانس بھرتے اپنے دونوں بازو عقیدت کی کمر کے گرد حائل کیے تھے۔ خان کی جنگلی بلی، خان کو آپ سے بے پناہ محبت ہے اور عقیدت زرگام خان سے محبت کے لیے میں ہزاروں زندگیاں بھی ادھار لوں تو وہ بھی کم پڑ جائیں۔
جذبات سے چور لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ عقیدت کے بالوں میں الجھایا تھا۔ نظریں سب نگینوں سے آنکھوں سے سرکتی ہونٹوں پر آئی تو زرگام خان کی آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ ابھی وہ ان پر جھکتا کہ پیچھے سے آتی وین بری طرح ان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، جس پر زرگام خان عقیدت کے گرد بازو لپیٹتے پیچھے ہوا تھا۔ وین کو دائیں جانب درخت سے ٹکراتے دیکھ وہ پریشانی سے باہر نکلنے لگا تھا کہ عقیدت نے ہڑبڑا کر زرگام خان کا ہاتھ تھاما تھا۔ باہر مت جاؤ عقیدت، دیکھنے دو یار۔ عقیدت کا ہاتھ تھامتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں دیکھو پیچھے سے روڈ خالی ہے، یہ جان کر ہم سے ٹکرائی ہوگی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ گارڈز کو آنے دو، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ تم خود نہیں جاؤ گے، ایمبولینس کو کال کر دو، اور اب میں کچھ نہیں سنوں گی، تم نہیں جاؤ گے باہر۔ دو ٹوک لہجے میں کہتی وہ موبائل زرگام خان کی جانب بڑھا چکی تھی، جس پر زرگام خان سخت نظروں سے عقیدت کو گھورتے ایمبولینس کو کال ملا رہا تھا۔ لوکیشن بتاتے وہ وہاں سے نکل چکے تھے، جبکہ ان کے نکلنے کے کچھ منٹوں بعد ہی وہاں کچھ گاڑیاں آ کر رکی تھیں۔ وین کے دروازے توڑتے انہوں نے وین میں موجود نیم بے ہوش لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے گاڑیوں میں ڈالا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے ابھی حملہ نہیں کیا تھا، ان کا ارادہ گاڑی کو ہٹ کر کے انہیں احتعال دلا کر گاڑی سے باہر لا کر ان پر حملہ کرنے کا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ہمارے شوٹر نے وین کے ٹائرز پر فائر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ وین کافی سپیڈ سے تھی، اسی لیے ان کے لیے اس اچانک افراد پر قابو پانا کافی مشکل تھا۔ کچھ لوگ کافی زخمی ہیں، کچھ کو بس معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ کرسی پر بیٹھے شخص کے سامنے مؤدب سے سر جھکائے تفصیل بتاتے شخص نے بات مکمل کرتے سر اٹھا کر اپنے باس کو دیکھا تھا، پھر ہمت مجتمع کرتے وہ دوبارہ سے گویا ہوا تھا۔ آپ کو اسے مارنا نہیں چاہیے، اس نے جو بھی غلطی کی اسے مجھے لگتا ہے ہمیں اسے ایک اور موقع دینا چاہیے۔ یہ ہے تو خان اور شاہ کا دشمن ہی، اور دشمن کا تو دشمن دوست ہوتا ہے۔ اپنے خاص آدمی کی بات پر سامنے کرسی پر جھولتے شخص کی آنکھوں میں خون اترا تھا، تبھی اس سے پہلے سامنے کھڑا شخص کچھ سمجھتا۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے سامنے ٹیبل سے پستر اٹھاتے اس کی ٹانگوں پر فائر کیے تھے۔ کمرے کی خاموش فضا گولیوں کے چلنے کی آواز اور سامنے کھڑے وجود کی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ تبھی وہ شخص کرسی سے اٹھتا، مضبوط قدم جماتا زمین پر گرے، درد سے تڑپتے شخص کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ میری ہے، صرف اور صرف میری۔ میں نے خان اور شاہ خاندان کو ختم کرنے میں ساتھ دینے کی ڈیل کی تھی، نہ کہ اسے۔ اگر اس مکار عورت یا اس کے بھائی کی کسی سازش میں اسے خروچ بھی آئی تو میں تم سب کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ زمین پر تڑپتے شخص کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگتے اس کے چہرے پر بری طرح لگاتے سرسراتے لہجے میں کہا تھا، جبکہ سامنے موجود شخص درد سے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ جبکہ ایسے ہی دلدوز چیخیں ساؤنڈ پروف اپارٹمنٹ کے اندھیرے میں ڈوبے کمرے کے کھلے دروازے سے بھی آ رہی تھی، جسے سنتے وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھتے ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔ کمرہ روشنی میں نہایا تو نظر پر زخموں سے چور زمین پر لیٹے جسموں پر گئی تھی، جن کے تن پر موجود کپڑے خون سے لت پت جسم کا حصہ ہی معلوم ہو رہے تھے۔ دور سے ہی جسموں پر لگے بڑے کٹ واضح دکھائی دے رہے تھے۔ کمرے میں پڑے وائٹ ٹیبل پر شیشے کے کچھ باکس تھے، جن میں طرح طرح کے کیڑے مکوڑے موجود تھے۔ تبھی اس شخص نے آگے بڑھتے ایک ڈبے سے ڈھکن ہٹاتے اسے زمین پر رکھا تھا کہ تبھی ڈبے سے نکلتی سیاہ موٹی موٹی چیونٹیاں ارد گرد پھیلی تھیں، جسے دیکھتے نیم بے ہوشی کی حالت میں موجود آدمیوں کی چیخیں پھر سے ایک بار گونجی تھی، جنہیں سراسر نظر انداز کرتے وہ شخص کمرے کی روشنی بجھاتے دروازہ بند کرتے باہر آیا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈز جو میں نے آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دی۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ بہت ساری ابھی اس میں کمپلیکیشنز ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ناول میں، بہت الجھا سا بھی ہے، ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور ابھی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو کل جسٹ آپ لوگوں کو 3 ایپیسوڈز ملیں گی، اس کے بعد 9 ایپیسوڈز، کیونکہ یہاں پر ایپیسوڈز ختم ہو گئی ہیں، ایپیسوڈز کا سٹاک ہی ختم ہو گیا۔ تو رائٹر اب لکھنا سٹارٹ کریں گی، تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ایپیسوڈز پرووائڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کی 3 ایپیسوڈز کیسی لگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل اس کی اگلی 3 ایپیسوڈز میں۔ اللہ حافظ۔